اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حقیقت انسان۔ اس میں جو پہلا تصور ہے وہ ہے نفس لوامہ پر غور کرنے سے جہاں آخرت کا سراغ ملتا ہے، وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی میں صرف نفس لوامہ ہی نہیں ہے بلکہ اور نفوس بھی ہیں۔ حقیقت انسان جو ہے اس پہ اگر غور کریں تو بنیادی طور پر دو متضاد عناصر سے یہ مل کر بنا ہے۔ پہلا ہے جسم حیوانی، یہ عنصر جو ہے شر کی طرف کھینچتا ہے، اور دوسرا ہے روح ربانی، یہ عنصر جو ہے خیر کی طرف کھینچتا ہے، اور یہ دونوں عناصر جو شعور انسانی پر غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے آزادانہ فیصلہ کرنے نہیں دیتے۔ نفس حیوانی یا جسم حیوانی، اسے نفس امارہ بھی کہتے ہیں، یہ شر کی طرف کیسے ابھارتا ہے، اس کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں بھی ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ دوسرا ہے نفس روحانی یا روح ربانی، یہ عنصر خیر کی طرف ابھارتا ہے، برائی پر آپ کو ملامت کرتا ہے، اور اسے نفس لوامہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ قیامہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اس کا ذکر ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ ملامت کرنے والے فنکشن کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ یہ اپنا آپ کون ہے جس کو سنبھالنے کا کہا جاتا ہے؟ یہ شعور ہے، اور انسان اصل میں شعور ہے، جو مین کمپوننٹ ہے وہ شعور ہے، اور آپ شعور سے ہی مخاطب ہوتے ہیں۔ نفس حیوانی اور نفس روحانی کو جمع کریں تو اس سے شعور بنتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اس میں آپ بنیادی طور پر شعور ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ نفس حیوانی یا نفس جسدی ہوتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ضمیر کی آواز ہے، اس میں تم تو ہے، یہ ہو گیا شعور جس سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ یہ ضمیر صاحب کون ہیں؟ وہ کوئی اور ہستی ہے جو ہمارے اندر ہے، اور جو شعور جو ہے وہ اصل میں فیصلہ کرتا ہے۔ نفس حیوانی کیونکہ مٹی سے بنا ہے تو اس کی خوراک بھی مٹی سے ہے، اور یعنی کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اس کی خوراک ہے۔ نفس روحانی جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس چیز کی خوراک بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی یاد ہے۔ ذکر جو ہے اس کی خوراک ہے، بنیادی طور پہ جو ہے اس کی خوراک جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے۔ سورۃ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ دل جو ہے یہ بنیادی طور پر روح کا مسکن ہے، اور علماء کرام اس پر متفق ہیں۔ اللہ کی یاد کے بہت سے ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیں، آپ مظاہر قدرت پر غور کریں، آپ نماز پڑھ لیں، یا پھر آپ اذکار کر لیں، تسبیحات کریں، دعا کر لیں، یہ سب ذکر کے ذرائع ہیں۔ اور جس لمحہ آپ کو اللہ کی یاد ان ذرائع کے ذریعے آ گئی، یہ اس روحانی نفس کو خوراک مل جائے گی۔ نفس شعور کا کوئی جسم نہیں کہ اس کو خوراک کی ضرورت ہو، لیکن اسے علم کی ضرورت ہے۔ جیسے قرآن و سنت، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں ہے،
قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اسی طرح سورہ صاف کی آیت نمبر 72 میں ہے فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت میں روح ربانی کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت عام آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایک عنصر ایسا بھی موجود ہے جس کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جب جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ نیند اور موت دونوں حالتوں میں اللہ ہمارے شعور کو لے لیتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اب حقیقت انسان ایسا نظریہ ہے کہ یہ ویسٹ میں بھی کافی پاپولر رہا ہے۔ حقیقت انسان کے بارے میں جو فرائڈ کی تھیوری ہے وہ کیا ہے، وہ پہلا جو عنصر ہے اس کو وہ نام دیتا ہے آئی ڈی، آئی وانٹ اٹ ناؤ، یعنی کہ نفس حیوانی، ڈیزائرز، خواہشات۔ دوسرا جو ہے جو شعور ہے اس کو وہ ایگو کہتا ہے، یعنی آئی نیڈ ٹو ڈو اے بٹ آف پلاننگ ٹو گیٹ اٹ، کہ مجھے کچھ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو شعور جو فیصلہ کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اور نفس جو سپر ایگو ہے یو کانٹ ہیو اٹ، اٹس ناٹ رائٹ۔ تو یہ ایک جو فریڈ ہے اس کو سپر ایگو کو ایک مستقل کمپوننٹ نہیں سمجھتا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ فرضی کردار ہے جو ہمارے ذہن میں بن جاتا ہے جو معاشرتی اقدار کی وجہ سے، لیکن اس کی یہ بات غلط ہے، اصل میں تو یہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ اب نفوس انسانی جو ہے وہ کیا ہے؟ نفوس انسانی کی بنیادی طور پر 3 اس کے ہیں جو ہیں کمپوننٹس ہیں۔ پہلا ہے نفس روحانی، نفس لوامہ، اور اس کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اور اس کی خوراک بھی جو ہے ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کے ذرائع ہیں قرآن پاک کی تلاوت، دعا، اذکار مسنونہ، تسبیحات، صحبت صالحین وغیرہ۔ دوسرا عنصر ہے نفس حیوانی جسے نفس امارہ بھی کہتے ہیں، اس کی تخلیق ہوئی ہے مٹی سے، اس کی خوراک بھی جو مٹی سے آئے گی جیسے اناج، گوشت، سبزیاں وغیرہ۔ اور تیسرا عنصر ہے جو شعور، اور شعور وہ ہے جس کو اختیار حاصل ہے، اور شعور جو فیصلہ کرنے والی جو اصل ہستی شعور ہے، اور اس کو یہ فیصلہ کرنے میں خود مختار نہیں ہے، اس کو اختیار تو حاصل ہے لیکن یہ اس کے جو فیصلہ کرنے پر جو اس کا جو ہے اختیار ہے اس میں شیطانی وسوسے جو ہوتے ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو کم کرنے کے لیے اس کے بعد قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار سے یہ اس کو شیطانی وسوسوں کو کم کر سکتا ہے۔ یعنی کہ بنیادی طور پر ہمارے پاس اختیار ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنوں کے پاس بھی ہماری طرح اختیار ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان کے اندر نفس حیوانی ہی ہے، نفس روحانی والا معاملہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب وادی نخلا میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا تو کہا تھا کہ ہم پہلے ایک کتاب کو فالو کرتے تھے، تورات جو تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، ان کی اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جس طرح ہمارے نبی ہیں اسی طرح جنوں کے بھی نبی ہیں۔
شعور انسانی یہی اصل میں فیصلہ کرتا ہے اور یہی مکلف شریعت بھی ہے اور اسی سے سوال و جواب بھی ہوگا، لیکن یہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ اس پہ نفس حیوانی کی طرف سے منفی اثر پڑ رہا ہے کیونکہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا نفس روحانی ہے جس کا جو ہے ہم پر اچھا انٹرنل اثر پڑتا ہے کیونکہ یہ اچھائی برائی کی تمیز رکھتا ہے۔ یہ اثرات ہمارے اندر سے ہیں۔ اس کے علاوہ دو اثرات جو ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں۔ ایکسٹرنل انفلوئنس میں ایک تو ہے شیطان کی طرف سے ہے اور دوسرا جو ہے وہ قرآن و سنت، کیونکہ قرآن و سنت جو ہے شیطان کے اثر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ انسان کے اب جو تصور نمبر 2 ہے کہ انسان کے جو باطن میں ہیں دو مسلسل مارکے ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو برائی کی طرف وساوس ڈالتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل انسان کو اس سے بچاتا ہے۔ تو یعنی کہ شعور انسانی جو ہے شیطانی وساوس اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور قرآن سے اس کو وہ کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے نفس روحانی اور نفس حیوانی کا ٹکراؤ، کہ یہ بھی ہمیشہ انسان کے باطن میں چلتا رہتا ہے۔ اب ہماری عمومی حالت کیا ہے کہ جو ہمارا جو شعور ہے وہ کمزور ہے اور جو قرآن و سنت کی علم ہے وہ بھی ہمارے پاس کم ہے، اور جو ہمارا جو نفس انسانی ہے وہ بہت طاقتور ہے اور نفس روحانی جو ہے وہ کمزور ہے۔ ہمارا جو شعور ہے علم کے ذریعے مضبوط نہیں کہ وہ شیطانی وساوس کا مقابلہ کر سکے، اور ہمارا نفس بہت طاقتور ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری روح جو ہے بہت کمزور ہے۔ اور ہماری مطلوبہ حالت کیا ہونی چاہیے کہ ہم اب شیطان کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن تعوذ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ سکتے ہیں اس کے شر سے۔ اور اپنے شعور کو ہم کس طرح بلند کر سکتے ہیں کہ علم وحی قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اپنے شعور کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اور جبکہ جو نفس روحانی ہے اس کو ذکر و صحبت سے ہم اس کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا ہے نفس جسمانی ہے اس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ سے اس کو ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنے نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ اب تصور نمبر 3، نفوس انسان کا آپس میں تعلق یا زندگی کا سفر، اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک گھوڑ سوار ہے، اس نے ایک منزل کی طرف جانا ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ گھوڑے کو آپ نفس حیوانی سے لنک کر دیں اور گھوڑ سوار کو آپ نفس روحانی سے لنک کر دیں، اور گھوڑ سوار کا جو دماغ ہے اسے آپ شعور کہہ لیں۔ اس گھوڑ سوار نے ایک منزل کی طرف جانا ہے اور اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اس کو اپنے راستے پر رہنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ اس کو ایک تو میپ، نقشہ چاہیے کہ جو اسے راستے سے آگاہ کرے۔ اب اگر صراط مستقیم کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے تو اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے، اور وہ علم کہاں سے آئے گا؟ وہ قرآن پاک سے آئے گا۔ یہ میپ ہے جو اس گھوڑ سوار کے پاس ہے۔ اب شیطان کہاں ہے؟ جو صراط مستقیم کے راستے میں آنے والے لوگ ہیں، جو جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں دونوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس راستے سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے صوم، کتب علیکم الصیام۔ عربوں میں اب گھوڑوں کو جو ٹرین کیا جاتا تھا تو جو ٹرین ہو جاتا تھا اسے صائم کہتے تھے، اور گھوڑوں کو جو ٹرین کرنے کا جو ایک پروسیس تھا اس کو صوم کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں تو اس لیے کہ تاکہ ہم اپنے نفس حیوانی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور رات کو ہم قیام اللیل بھی کرتے ہیں جو روح کو تقویت پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو اس سے ہمارا شعور جو میپ ہے اس کے متعلق بھی معلومات حاصل ہوں گی۔ جس طرح ہم گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، اسی طرح نفس حیوانی کو بھی ہم ٹرین کریں گے، اور روزے کی حالت میں ہم جو بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اس سے ہمارا جو نفس حیوانی ہے اس میں ضبط پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں آتا ہے۔ اور تصور نمبر 4 ہے تزکیہ نفس کا نبوی منہج، کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو طریقہ کیا تھا تزکیہ نفس کے حوالے سے۔
اب اس میں جو صوفیہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آج ٹو لیو ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کی جو خواہش ہے، اور آج ٹو پلیئر یعنی کہ جو لذات کے حصول کی خواہش ہے، آج ٹو پاور یعنی کہ طاقت کے حصول کی جو خواہش ہے، اب صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ مجاہدات سے، ریاضتوں سے اس کو سپریس کر دیں، یعنی کہ مجاہدے کرتے تھے وہ، اون سخت جو ہے وہ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے جسم پہ کوڑے لگاتے تھے، اور اس طرح سے اپنے نفس کو جو ہے سزا دیتے تھے، اور اس سے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو نبوی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ ہماری خواہشات ہیں ان کو سپریس نہیں کرنا، بلکہ ان کو بہتر رخ پہ ان کو لے کے جانا ہے۔ اب آج ٹو لیو ہے تو اس کو ہم نے حلال روزی کے ذریعے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے، اور اگر اس کو ہم غلط طریقے پہ چلائیں گے تو وہ ہے چوری، ڈکیتی، رشوت وغیرہ۔ اور آج ٹو پلیئر یعنی کہ جو خواہشات کو پورا کرنے کی جو ایک فطری صلاحیت ہے انسان میں، وہ نکاح کے ذریعے پورا کریں گے، اور اس کے مقابلے میں ہے کہ زنا، بد نظری، فحاشی، موسیقی وغیرہ۔ اور آج ٹو پاور یعنی کہ یہ جو پاور کا حصول کی جو خواہش ہے یہ انسان میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کو ہم کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جہاد کے ذریعے۔ اور جو حسد، بغض، غیبت، تکاذب اور استہزاء وغیرہ ہے اس سے ہم پرہیز کریں۔ پھر اس کے بعد ہے تزکیہ نفس کے جو لوازمات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صوفیہ کا طریقہ ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ اب نفس امارہ جو ہے، ہماری موجودہ حالت کیا ہے کہ وہ قوی ہے اور ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ریاضتوں کے ذریعے نفسانی خواہشات یعنی کہ آج ٹو لیو، آج ٹو پلیئر اینڈ آج ٹو پاور کو کچلنے کی کوشش کرتے تھے، کچل دیتے تھے اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا، آج ٹو لیو، آج ٹو پلیئر اینڈ آج ٹو پاور کو، کہ رزق حلال، نکاح اور حالات فرد بخش سرگرمیوں، جہاد فی سبیل اللہ سے انہیں صحیح سمت کی طرف لے کے جانا۔ اب دوسرا ہے نفس لوامہ۔ ہماری موجودہ حالت یہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، اور صوفیہ کا طریقہ اس کو مضبوط کرنے کا یہ تھا کہ صحبت صالحین اور کثرت اعمال و اذکار کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کی یاد، صحبت صالحین، کثرت اعمال و اذکار، تفکر فی المظاہر، فطرت وغیرہ کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جائے۔ اب تیسرا جو عنصر ہے شعور۔ موجودہ حالت یہ ہے کہ ہمارا شعور کمزور ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کا علم بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مضبوط نہیں ہے، بہت کمزور ہے۔ جبکہ صوفیہ تو شعور کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، وہ تو یہ کہتے ہیں اب جس طرح شیخ کے پاس جائیں تو مطلب اس سے کوئی سوال نہ کریں آپ، اور اس کی جو وہ حکم دے اس کو بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی دلیل طلب کیے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اپنے شعور کی سطح کو بلند کرنا ہے۔ اب معاشرے میں موجود مختلف طبقات کے نفوس کی حالتیں کیا ہیں؟ عوام الناس، ان کی تو حالت بہت ہی کمزور ہے، نفس امارہ ان کا قوی ہے، اور نفس امارہ جو ہے قابو میں بھی نہیں ہے، نفس لوامہ بھی قوی ہے اور شعور بھی نہیں ہے۔ اب علماء سو جو ہیں ان کا نفس امارہ جو ہے وہ قوی ہے، نفس امارہ قابو میں تو نہیں ہے ان کا، نفس لوامہ ان کا مضبوط ہے، کیونکہ ایک نیک ماحول میں رہتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور شعور بھی قوی ہوتا ہے کیونکہ قرآن و سنت کا علم تو بہرحال حاصل ہوتا ہے ان کو۔ اس کے بعد ہے جہادی جو ہیں، ان کا نفس امارہ قوی ہوتا ہے، نفس امارہ قابو میں ہے، اور نفس لوامہ بھی ان کا مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، لیکن ان میں شعور کی کمی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ذاکرین، جو ذکر کرنے والے ہیں، ان کے نفس امارہ قوی نہیں ہوتا، نفس امارہ قابو میں ہوتا ہے ان کا، نفس لوامہ جو ہے ان کا وہ قوی ہوتا ہے،
لیکن شعور نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اب تحریکی مختلف جو تحریکیں ان کے جو کارکن ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا نفس امارہ قوی ہوتا ہے، نفس امارہ قابو میں بھی ہوتا ہے، لیکن نفس لوامہ ان کا قوی نہیں ہوتا اور شعور بھی نہیں ہوتا ان کا۔ جبکہ مطلوب جو ہے ہمارا وہ جو حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا نفس امارہ بھی قوی ہو اور ہمارے کنٹرول میں بھی ہو، نفس لوامہ بھی طاقتور ہو، اور قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے ہمارا شعور جو ہے وہ بہت مضبوط ہو۔ یہ ہے اس کا وما علینا الا البلاغ۔